پیارے ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین آپ سب کو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اگر ہم روزمرہ زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ بالکل ہی بے فائدہ لگتی ہیں، یا کوئی ایسی چیز جس سے ہمیں تکلیف پہنچے تو بھی ہمیں لگتا ہے یہ بیکار چیز ہے، مگر احباب گرامی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیکار اور بے فائدہ چیز پیدا نہیں کی۔ یہ بات ہم انسان نہیں جان سکتے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ بات پاک ذات خوب تر جانتی ہے۔ معزز ناظرین گرامی، زیر غور اور سبق آموز ویڈیو بھی اسی حوالے پر بنتی ہے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے، خداوند کریم نے اس کائنات میں کوئی بھی تخلیق بے مقصد اور بے بنیاد پیدا نہیں کی، خواہ اس کا تعلق حیوانات، نباتات، جمادات سے ہو یا اشرف المخلوقات حضرت انسان سے ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے بعض قلت تخلیق وہم انسانی اور اس شعور اعتراف سے بالا تر ہو، لیکن یہ حق کسی کو حاصل نہیں کہ رب العالمین کی تخلیق پر اعتراض کرے، ناراضگی اور ناپسندی کا اظہار کرے، کیونکہ خالق کائنات نے اپنی تخلیق یا اہمیت سے خوب واقف ہے، خواہ دیکھنے میں وہ کتنی ہی حقیر لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت پروردگار عالم نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو کسی کام کی نہیں، دیکھنے میں بری اور شکل صورت اچھی ایسی کہ ڈر لگے، کوئی خوبصورتی نہیں، کسی کام کی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سوال انسان کے بارے میں چھپکلی نے پروردگار عالم سے کیا کہ اے خداوند عالم کہ جل جلالہ، آپ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا کہ یہ نا شکریہ، نا صبرہ، لڑنے جھگڑنے والا، زمین پر فساد پیدا کرنے والا، تمام چیز کو ناپسند اور بغض رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے کیا فائدہ؟ چھپکلی کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنی تخلیق یا فادیت اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں۔ ناظرین گرامی، لڑکی کی پیدائش پر خوشی اور لڑکی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی اور انہیں حسن تربیت سے مالا مال کیا یہاں تک وہ سن شعور کو پہنچی، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر